بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں جو ہم نے یہ درس شروع کیا ہے تاکہ ہر امت تک دین کی باتیں پہنچ سکے اور سمجھ سکے اور جان سکے، اور جو لوگ نہیں جانتے ان تک بھی یہ چیز پہنچ جاوے اور دوسروں تک پہنچا، یہ سلسلہ چالو رہے یہاں تک کہ جب تک کہ ہم اس چینل کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ امت کے ہر فرد تک یہ پہنچ جاوے۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ سب اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے لوگوں تک پہنچاوے۔ اور اس درس کے ذریعے جو ہم تعلیم کے ذریعے جو ہم فضائل بیان کرتے ہیں ہر عمل کے، تو اس کو ہم تعلیم کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر گھر میں بھی یہ سارے لوگ حضرات ایک بار دیکھ کر اس کو بھی سیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو علماء اکرام نے بڑی محنت کے ذریعے، بڑی قربانی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو آج جیسے کہ حالات چل رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ روزی کمانے کے لیے، یا دنیاوی مشاغل اتنے ہم پر فائز ہو چکے ہیں کہ ہم پر اتنا ہم سے اتنا وقت نکالا نہیں جا رہا ہے کہ ہم دینی کتابوں کی جو ہم تک پہنچے قربانیوں کے ذریعے، علماء اکرام کے ذریعے، وہ علم اور شریعت اور جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم ہم تک پہنچایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت بتائی ہیں اور جو طریقے بتائے ہیں عمل کے، وہ ہم اس کو پڑھیں۔ تو ہم لوگ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس چینل کے ذریعے کہ کم سے کم ہم لوگ دیکھ کر تو اس چیز کو سیکھ جائیں، کیونکہ اس میں وہ ساری چیز ہم لوگ محنت کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی بیان یا کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو دوسروں تک یہ نہ پہنچائی جائے یا ان سے اس میں تکلیف ہو جائے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جو علماء اکرام نے محنت کر کے ہم تک پہنچا ہے وہ کتابوں کے ذریعے، وہ کتاب صرف ہم سن کر، ہم پڑھ کر امت تک پہنچا سکیں۔ اس لیے اللہ سے گزارش امید کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اس میں کامیاب کرے اور ہر امتی جو ہمارے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو غیر مسلم ہیں ان تک بھی یہ اسلام صحیح طرح سے پہنچ جاوے۔ اس لیے آپ لوگ بھی دعا کریں اور اس کی محنت بھی کریں اس کو پہنچانے کی۔ چلیے چلتے ہیں حج کے درس میں، جو کہ ہم نے شروع کیا تھا سلسلہ حج کے درس کا۔ اس میں اللہ کرم سے کافی ساتھیوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہیں، لائک کر کے، شیئر کر کے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ان سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرماوے، دوسروں تک پہنچانے کی فکر ان کے اندر پیدا کر دے، تاکہ یہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے باعث عذر اور باعث مغفرت کا ذریعہ بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں حج کے درس میں۔ اس میں سورہ حج کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے: لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو، اس اعلان میں لوگ تمہارے پاس یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے، پاؤں چل کر بھی آئیں اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی جو دور دراز راستوں سے چل کر آئی ہوں اور سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں، یہ آنے والے اپنے منافع حاصل کریں۔ منافع سارے فائدے جو اللہ نے رکھے ہوئے ہیں اس کا یہ زیادہ کہ بھائی ایک جو ہے واحد شکل ہے اور ایک جو ہے جمع کی شکل ہے۔ منافع ایک اور منافع و جمع کی شکل ہیں تاکہ بہت سارے فائدے ہم سب حاصل کر سکیں۔ چلیے دیکھتے ہیں اس کا فائدہ۔ بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی بنا میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا، اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، حتیٰ کہ بعض نے کہا کہ زمین کی سب سے پہلی ابتدا اسی جگہ سے ہوئی کہ پانی پر ایک بلبلے کی شکل تھی، جس سے پھر بقیہ زمین کا حصہ پھیلایا گیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو یہ مکان اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کی تعمیر کی، جس کا ذکر پہلے پارے میں آ چکا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اس آیت شریفہ میں پہلی آیت میں اسی کا بیان ہے کہ اس گھر کی جگہ کا نشان ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکان کی اج سر و نو تعمیر کی
ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ شانو نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو ان کے ساتھ اپنا گھر بھی اتارا اور فرمایا کہ اے آدم، میں تیرے ساتھ اپنا گھر اتارتا ہوں، اس کا طواف اسی طرح کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور اس کی طرف نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد طوفان نوح کے زمانے میں یہ مکان اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد انبیاء اکرام اس جگہ کا طواف کرتے تھے، مکان نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اس جگہ مکان بنانے کا حکم فرمایا اور جگہ کی تعین خود فرما دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداوندی سے عرض کیا کہ تعمیر سے فراغت ہو چکی ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے حکم کیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، جس کا اوپر کی آیت میں ذکر کیا چکا ہے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ یا اللہ، میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آواز کا پہنچنا ہمارے ذمے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا جس کو آسمان زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا۔ آج اس میں کوئی اشکال نہیں کہ لاسلکی سے ایک ملک سے دوسرے ملک تک جب آواز پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس آواز کو ہر شخص نے سنا اور لبیک کہا، جس کے معنی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ یہی وہ لبیک ہے جس کو حاجی احرام کے بعد سے شروع کرتا ہے۔ جس کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے حج کی سعادت لکھی تھی، وہ اس آواز سے برابر ہوا اور لبیک کہی۔ جس شخص نے بھی، خواہ وہ پیدا ہو چکا یا ابھی تک عالم ارواح میں تھا، اس وقت لبیک کہا، وہ حج ضرور کرتا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک حج کرتا ہے، اور جس نے اس وقت 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرتا ہے، اور اسی طرح جس نے حج اس کے زیادہ جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنے ہی حج اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ جس قدر خوش نصیب ہے وہ روحیں جنہوں نے اس وقت دمادم لبیک کہا ہوگا، 20 حج ان کے نصیب ہوئے ہوں گے یا پھر ہوں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں دوسری حدیث کی طرف۔ ہم نے پہلی حدیث سنی، اس کے بارے میں بہت سارے ہم نے تفسیر کے ساتھ بہت ساری چیز سنی اور سمجھے انشاءاللہ۔ چلیے دوسری طرف چلتے ہیں۔ حج کا زمانہ چند مہینے ہیں جو مشہور و معلوم ہے، یعنی 1 شوال سے 10 ذوالحجہ تک۔ پس جو شخص اس ایام میں اپنے اوپر حج مقرر کر لے کہ حج کا احرام باندھ لے تو پھر نہ کوئی شخص فحش بات کر سکتا ہے کیونکہ وہ جائز نہیں ہے، اور نہ عدول حکمی درست ہے، اور نہ کسی قسم کا جھگڑا زیبا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کام میں لگا رہے، اور جو نیک کام کرو گے حق تعالی شانہ اس کو جانتے ہیں۔ ان کو ہر شخص کی ہر بات کا ہر وقت علم رہتا ہے۔ اس کو جانشین کر لے میں، دل میں بسا لے میں کہ اللہ کی یہ سب سے بڑی صفت اور سب سے بڑی شان ہے کہ اللہ کو ہر وقت ہر چیز کا ہر علم، ہر عمل کا علم ہوتا ہے۔ چلیے چلتے ہیں۔ اس لیے اس کے مطابق ان کو جزا و سزا دیتے ہیں، اس لیے ان نیکیوں کا بہت بدلہ عطا فرمائیں گے جو اس مبارک اوقات میں کی جائیں گی۔ فائدہ فحش بات 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو پہلے سے بھی ناجائز تھی، اس کا گناہ حج کی حالت میں کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ جو پہلے سے جائز تھی، جیسا کہ اپنی بیوی سے بے حجابی کی بات کرنا، حج میں وہ بھی جائز نہیں رہتی۔ ایک وہ ہے جو پہلے ہی سے ناجائز تھی، جیسا کہ سارے گناہ ان کی خاصیت و معصیت حج کی حالت میں زیادہ سخت ہو جائے گی۔ دوسرے وہ امور
جو پہلے سے جائز تھے اب وہ حج کے وجہ سے ناجائز ہو گئے، جیسے کہ خوشبو لگانا یا اب ناجائز ہو گیا، ایسے ہی لڑنا جھگڑنا پہلے سے بھی برا ہے مگر حج میں اور بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ یہ بیان القرآن کے اندر مولانا نے بہت ساری تفسیر کے ساتھ اس کو بیان کیا ہوا ہے، سمجھایا ہے ہم کو۔ اگرچہ حکم عدولی میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے، مگر چونکہ حج میں اکثر ساتھیوں میں نزاع ہو ہی جاتا ہے، اس لیے اہتمام کی وجہ سے اس کو خاص طور سے ذکر فرمایا، جیسا کہ آئندہ حدیث میں آئے گا انشاءاللہ، جس کو ہم اس کے بعد والے درس میں ہم لوگ ضرور انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ ہم سب کو اس کو کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرماوے۔ جو ہم نے سنا ہے اس سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد و صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔